بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قال اللہ تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ محترم احباب، کیا باپ اپنی اولاد پر جو خرچ کرتا ہے اس کے کھانے پینے میں، اس کے کپڑے لتے میں، جو کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو اگر وہ نبھاتا ہے تو کیا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ اس سلسلے میں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے، ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق، یہ ذمہ داری ہے۔ دوسری آیت کے اندر فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ کہ فرمایا چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، اور جس کو اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا جتنا اس نے اس کو دیا ہوا ہے۔ ایک تیسری آیت کے اندر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا عوض، اس کا بدلہ دنیا میں یا آخرت میں تمہیں دے گا۔ تو ان آیات میں جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد پر خرچ کرے، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرے، وہیں پر اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا اجر بھی ملے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے اندر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار انفقته فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقته علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے، ایک قسم کا پیسہ وہ ہے جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک قسم کا دینار وہ ہے جس کو تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، اور ایک قسم کا دینار یا پیسہ وہ ہے جس کو تم کسی مسکین پر خرچ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جس کو تم اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر 4 قسم کے خرچ کا تذکرہ کیا گیا، 4 قسم کے پیسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار کے خرچ کرنے میں ہے جس کو تم اپنے اہل و عیال پر کرتے ہو۔ اس حدیث کے اندر ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو، جس کی آمدنی کم ہو، قلیل آمدنی کا مالک ہو۔ اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات، ان کی خوراک، ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرے، اسی میں خرچ کرے، اور اس میں خرچ کرنا اس کے لیے زیادہ اجر ہے، کیونکہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ اس کے ذمے واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض اور واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں ہے، تو جو کم آمدنی کے مالک ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کریں۔ البتہ جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ جو ہے اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کرے، دوسری جگہوں پر بھی وہ لوگ خرچ کریں، اس لیے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا ان کے اوپر بھی واجب ہے۔ تو اس ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ جو صاحب نصاب ہیں وہ دوسری جگہوں پر بھی خرچ کرنا ان کے لیے ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو ان کے اوپر نصاب پورا ہونے کے بعد جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بعد، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد مزید بھی صاحب حیثیت اور صاحب نصاب حضرات خرچ کریں۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے، اس قرآن مجید کی ان آیات سے اور صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے۔ ایک تو ذمہ داری نبھانے کا اجر،
اور دوسرے خرچ کرنے کا اجر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔